دو قسم کی حدیثوں کو بیان کرنے سے منع فرماتے تھے. امام احمد بن حنبل دو قسم کی حدیثوں کو بیان کرنے سے منع فرماتے تھے. ایک خروج علی السلطان، بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے، ان کے ساتھ لڑنے کی جتنی حدیثیں بظاہر جن سے یعنی یہی معنی نکلتا ہے کہ بس لڑ جاؤ ہے، جیسے فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، اس جو مسلم کے اندر حدیث ہے اس کو امام احمد بن حنبل ایسی حدیثوں کو بیان کرنے سے سختی سے منع فرماتے یہ لوگوں کے لیے فطرہ پر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ لڑائیاں ڈالوانا چاہتے ہو؟ امت میں فساد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر و کبیرہ. اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ امام کے عقیدے کی سب سے معتبر کتاب یہ ہے. امام احمد کے عقیدے کی سب سے معتبر کتاب یہ ہے، کتاب السنہ ابو بکر خلال کی. سبحان اللہ. ابو بکر خلال 311 میں ان کی وفات ہے. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل کے اصحاب کو یہ دیکھنے والے ہیں، امام احمد بن حنبل کے بیٹوں سے یہ روایتیں لینے والے ہیں. امام احمد بن حنبل کا خود انہوں نے جو ہے وہ وقت نہیں پایا، ان سے سما نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے تلامذہ اور اصحاب سے اور شاگردوں سے اور بیٹوں سے اولاد سے یہ روایتیں لینے والے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک واسطے سے کبھی لیتے ہیں، کبھی دو واسطوں سے لے لیتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، کبھی تین واسطوں سے لے لیتے ہیں، لیکن ہے بہرحال قریب. تو یہ محرر مذہب ہے، ان کے جامع مذہب ہے. ہاں جی، امام احمد بن حنبل کا مذہب چاہے عقیدے کا ہو اور چاہے جناب جی ہو کس کا، فقہ کا، فروع کا یا اصول کا، دونوں کو جمع کرنے والے یہ ہیں. اس کتاب کے اندر، کتاب السنہ کے اندر پہلی جلد جو ہے اس کے صفحہ نمبر 103 پر یہ دیکھیں، باب الانکار علی من خرج علی السلطان، بادشاہ کے خلاف جو نکلتا ہے لڑنے کے لیے، سبحان اللہ، اس پر انکار کرنا اور اس کو اس کی اجازت نہ دینا، اس کو غلط قرار دینا. یہ امام احمد یہ عنوان ہے موٹا سا. اس کے تحت کتنی روایتیں ہیں وہ گنی نہیں جاتی. سبحان اللہ. بات نہیں سمجھ رہے؟ سبحان اللہ. کتنی روایتیں ہیں گنی نہیں جاتی. یہ مشہور مسئلہ ہے. اسی وجہ سے وہ مسلم کی روایت جو ابھی جس کا اشارہ کیا، من جاہدہم بیدہ، اس کو امام احمد نے ضعیف قرار دیا اور فرمایا اس کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں. عبداللہ ابن مسعود کا فرمایا مذہب واضح ہے، کیا کہ وہ فرماتے تھے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے بادشاہ ظلم بھی کرے تو صبر کرو. کیا کرو؟ صبر کرو. تو فرمایا ان کا مذہب تو یہ معروف ہے. یہ روایت جو لایا ہے، ایک راوی کا نام لے کر آپ نے اس کو رد کر دیا. حارث بن فضیل ختمی جو ہے، ختمی اس کی وجہ سے رد کر دیا. اور شکر ہے خدا کا آج ہی ناچیز نے اس پر غور کیا تو اس کا محور اور مدار جس پر یہ گھوم رہی ہے حدیث وہ عبد الرحمن بن مسور بن مخرمہ ہے. اور عبد الرحمن جو ہے ان کو حافظ نے تقریب میں مقبول لکھا ہے. لہذا ادھر ادھر سے جتنی سندیں ہیں سب کے اندر جب ایک ہی محور اور مدار ہے جو مقبول ہے، اور مقبول اندر مطابقت اس کی ہے ہی نہیں. جب نہیں ہے تو یہ روایت ہی ضعیف بنتی ہے، یا حسن حد درجے کی اگر بناؤ تو حسن بنے گی، لیکن حسن جو ہے مطابقت کے ساتھ ہونا چاہیے اس کو. ہاں جی، اور اگر اس کو حسن لے جاتے ہی کوئی گیا گزرا محدث کہہ بھی دے تو میرے بھائیو اس کے معارض اتنا صحیح حدیثیں ہیں کہ اس کی ہر صورت میں اس کو رد ہی کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے امام احمد نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور آپ نے صاف فرما دیا کہ یہ کون ہے حارث، یہ کیا لے رہا ہے، یہ تو عبداللہ ابن مسعود کے خلاف چل رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود کا مذہب تو یہ ہے. اور آپ نے وہ صحیح روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پیش کی. آپ کو پتا ہے مسلم بھی ان کے شاگرد ہیں اور جناب جی بخاری بھی ان کے شاگرد ہیں. ایک مسلم، عجیب بات یہ ہے کہ مسلم منفرد ہے، متفرد ہے اس روایت کے ساتھ، اس کو امام بخاری نے نہیں لیا. اس کا مطلب ہے بخاری نے
اس کے اندر امام احمد کا ساتھ دیا اور وہ سمجھ گئے کہ اس کے اندر یہ علت موجود ہے، لہذا یہ حقدار نہیں ہے بخاری میں ذکر کرنے کی. مسلم پاک نے پتہ نہیں کیوں ذکر کر دیا. ہاں جی، بہر صورت اب مطلب یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کا یہ انکار بالکل ثابت ہے اور صحیح سندوں سے ثابت ہے. کیا آپ کبھی اجازت نہیں دیتے تھے ایسی روایتوں کو پڑھنے کی جو خروج علی سلطان کی؟ دوسرا کون سی؟ تنقیص صحابہ. سندیں صحیح ہوں، روایتیں صحیح ہوں، لیکن صحابہ میں سے کسی کی تنقیص ہو تو امام احمد پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. عجیب بات ہے، یہ بھی آپ کو پورا عنوان دکھاتا ہوں اسی کتاب میں. یہ دیکھو میرے بھائی، یہ دیکھو التغلیظ علی من کتب الاحادیث التي فيها طعن على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سختی کرنا امام احمد کون لوگوں پر جو ایسی حدیثیں لکھتے ہیں جن میں صحابہ پر طعن تشنیع ہو. سبحان اللہ. حدیثیں لکھنے ہی نہیں دیتے تھے. آپ جب جاتے تھے نا، پتہ کیا کرتے تھے؟ ہائے 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 ہائے، جب جاتے تھے کسی محدث کے پاس، اگر وہ ایسی روایت کرتا آپ کانوں میں انگلیاں ڈال کر اٹھ کر باہر چلے جاتے. جب وہ چپ ہوتا پھر واپس آتا. سبحان اللہ. فرماتے تھے کون ہے تمہیں کیا ہوا؟ کیوں ایسی حدیثیں روایت کرتے ہو؟ منافقت ڈالتے ہو، فرقت اختلاف ڈالتے ہو، فساد ڈالتے ہو. اور وہ انشاءاللہ العزیز میں آ کے جا کر بیان کروں گا کیونکہ میرا موضوع ہے نا، وہ ابھی تو تمہید میں بیٹھا ہوں نا. امام احمد کی عظمت کو سلام کریں گے آپ جب میں اگلا موضوع پیش کروں گا. ہاں جی، عظمت کو سلام کریں گے کہ آپ نے کیا عظیم. اس کا مطلب ہے آپ یہ نہیں کہہ رہے یہ آپ کا خیال جو جا رہا ہوگا کمال ہے، حدیثیں تو ہیں تو پھر بیان کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے، لکھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ارے بھائیو، اسی کو بیان کرنا ہے. کیوں نہیں دیتے تھے؟ رسول اکرم کے فرمان کے مطابق نہیں دیتے تھے. صحابہ کی اجماع اور اتفاق کے مطابق نہیں دیتے تھے. یہی تو مسئلہ ہے جس کو بیان کرنا ہے. یہ وہ موضوع ہے جس کو کسی نے دنیا میں نہیں چھیڑا ہو. یہ جاڑ کے لوڈے بیٹھے ہو، لوڈے موڈے کا کسی کا کام نہیں ہے ایسے مسائل کو چھیڑنا. ہاں جی، نہ آج کا بڈھا کھانگڑ اس کو سمجھتا ہے، نہ آج لونڈا مونڈا سمجھتا ہے. دیکھنا بھی دیکھنا ایمان سے حیران رہ جائیں گا. میں مدت سے آج مطمئن ہوا کہ امام احمد نے کیوں کہا، کیوں اتنا سختی کی. میں کتنی روایتیں پڑھوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھو اللہ اکبر کبیرہ، کتنی روایتیں ہیں. یہ دیکھو اللہ اکبر. اخبرنا عباس بن محمد الدوری، یہ کون ہے؟ یحییٰ بن معین کے تلمیذ. راویتو یحییٰ بن معین. یحییٰ بن معین کی تاریخ کے جتنے روات ہیں ان میں سے ایک راوی کون ہے؟ یہی ہے. بہت روایت. راویتو یحییٰ بن معین. بولتے نہیں؟ وہ فرماتے حدثنا ابراہیم اخو ابان بن صالح قال كنت رفیق احمد بن حنبل عند عبد الرزاق کے پاس بیٹھے تھے. فجعلنا نسمع، حدیث سننے ہم شروع ہو گئے. فلما جاءت تلك الاحاديث التي فيها بعض ما فيها، وہ جب حدیثیں آئیں جن کے اندر صحابہ کی تنقیص نکلتی ہے بظاہر، قام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے. فاعتزل ناحیۃ، ایک کونے میں بیٹھ گئے. وقال ما اصنع بهذا ما اصنع، انہوں میں کی کراں گا، میں صرف حرام حلال کے مسئلے وہ حدیث لینے کے لیے آیا ہوں. یہ تنقیص صحابہ کی میں کیا کروں گا ان کو؟ اور یہ بات میں خصوصاً ان خبیثوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غوث پاک جیلانی کے گیلانی ہیں اور غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر مردودوں کا کام یہ ہے کہ سارا دن بکواس کرتے ہیں رسول اکرم کے صحابہ کو، اور کبھی وہ حدیث ادھر سے پڑھی، کبھی ادھر سے پڑھی، کبھی ادھر، اور سمجھنے نہ پائے امام احمد کی طرح جس کو میں بیان کروں گا. اور پھر بکواس کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں معاویہ کافر ہے، کبھی کچھ ہے. اور کمینے، تو اگر گیلانی ہے، تو اپنے آپ کو کہتا ہے گیلانی، تجھے شرم نہیں آتی کہ غوث پاک میرا کا امام کون ہے؟
इमाम अहमद बिन हंबल है। तो इसका मतलब है तू अपने बाप का नहीं बन सकता। जब तू हजरत मुआविया के खिलाफ बोलेगा भौंकेगा तो फिर समझ ले तू अपने तू गौस पाक जिलानी का नहीं। क्यों कि गौस पाक जिलानी तो इमाम अहमद के हैं। और इमाम अहमद तो साफ फरमा रहे हैं वो सुनना नहीं चाहते, वो सुनना नहीं चाहते वो हदीस, वो सुनना ही नहीं। मां सुनाओ बेहाद ही, इसको मैं क्या करूंगा, मेरा क्या काम है इससे। इसका मतलब है अइम्मा इकराम से बगावत करने वाला मरदूद वो समझता है मेरा काम है। इमाम अहमद समझते हैं ऐसी रिवायतों की तरफ कान धरना मेरा काम ही नहीं है। बोलो तो सही है। ये क्या है मासना बेहादी फलम्मन क़तअत तिलकल अहादीस फजा। जब वो हदीस खत्म हो गई आए और फिर सुनना शुरू कर दिया। बोलते नहीं सुभान अल्लाह, बोलते नहीं, जरा बोलो बोलो बोलो। अल्लाह, ये छानने वाले लोग हैं। कौन है? छानने वाले हैं, छानने वाले हैं। हदीस छान कर लो, लुत्फ आगे आएगा जब असल की तरफ जाऊंगा। अभी तो तमीद है ना। सुभान अल्लाह।